بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نسیم زہرا۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور پھر کھیل چلتا رہا۔ الیکشن ہونے والے ہیں کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہفتوں میں، اور آج ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے کچھ فیصلے کیے۔ پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ شاید شیر افضل مروت جو ہیں، جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ شاید چیئرمین بن جائیں۔ کہیں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے کچھ ذکر بھی کیا کہ میرے سے پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ بہت خوش ہیں، اور خوش تو ہیں، انہوں نے ان کو چیف آرگنائزر بنایا ہے، لیکن جو چیئرمین کی پوسٹ ہے، وہ چیئرمین کی پوسٹ کے لیے ایکٹنگ چیئرمین بنایا ہے، اور چیئرمین ہی ان کو کہا جا رہا ہے، بیرسٹر گوہر کو بنایا ہے۔ بیرسٹر گوہر کا تعلق بنیر سے ہے۔ وہ پارٹی میں جولائی 2022 میں آئے تھے، اور عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے اس میں متحرک رہے جب سے پارٹی کو مشکلات کا سامنا ہوا۔ یہ ادھر عمران خان کے ساتھ تھے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمپلیکس میں ان کو اٹھایا گیا، وہاں سے ان کو when he was picked up, arrested, kidnapped۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو بیرسٹر گوہر ہیں یہ ایکٹیو رہے باقی لوگوں کے ساتھ۔ یہ لائر جو ہیں شعیب شاہین، ان کے ساتھ، شیر افضل مروت کے ساتھ، علی ظفر جو بہرحال ہی از سینیٹر اور سینئر لیڈر ہیں، یہ لوگ سب متحرک رہے، حامد خان صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے لائرز وغیرہ۔ تو آج ہم نے جو دیکھا وہ یہ کہ، اور جو سنا، اور ایک اناؤنسمنٹ ہوئی پارٹی کی طرف سے کہ پارٹی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں انہوں نے یہ کہا جو الیکشنز ہوں گے انٹرا پارٹی سیٹرڈے کو، اس میں یہ ان کو نامینیٹ کیا جائے گا، ان کو الیکٹ کیا جائے گا بیرسٹر گوہر کو ایز دا چیئرمین۔ اچھا، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ دیکھیے، چیئرمین نیا نامینیٹ کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ جو پارٹی ہے وہ یہ نہیں چاہتی، اور جو مین ہیں پارٹی کے لیگل اس وقت برینز، اس میں علی ظفر از ون آف دا لیڈنگ ونز۔ انہوں نے یہ عمران خان کو ایڈوائز کیا کہ جی آپ اپنے آپ کو چیئرمین شپ سے ہٹائیں جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان لیس دین 48 آورز، کیونکہ اگر آپ ایز اے کانوکٹ، تو شاہانہ کیس میں بعد اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کانوکٹ ہیں، اور اگر آپ کو چیئرمین پھر سے بنایا گیا تو پھر یہ الیکشن کمیشن کین ریز دس objection کہ آپ کو ایک کانوکٹ کو ہم نے بنایا ہے چیئرمین، جس کے نتیجے میں پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے وہ بھی چھینا جا سکتا ہے۔ سو اس پاسبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ جو رسک ہے وہ نہ لیا جائے، اور عمران خان کو انٹرا پارٹی الیکشن سے ہٹا دیا جائے، دور رکھا جائے۔ اور اس میں علی ظفر نے کہا کہ جی، عمران خان نے کہا مجھے انٹرا پارٹی الیکشن سے کوئی نہیں دلچسپی، زیادہ مجھے الیکشن میں لڑنا ہے، اور اگر یہ کیس سیٹ اسائڈ ہوا تو شاہانہ کیس کی جو کنوکشن ہے تو اس کے بعد میں الیکشن میں لڑوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، پھر انہوں نے ہی ریٹریٹڈ کہ پبلک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ پارٹی کے ساتھ الیکشنز ہوں گے تو ہم جیتیں گے۔ تو یہ کہ بلے کا نشان رہے کہ پارٹی کو اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے کوئی دھچکا نہ لگے، کوئی سیٹ بیک نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ ان کو بیرسٹر گوہر کو بنایا دیا جائے چیئرمین۔ اور دیکھیے، یہ جو ظاہر ہے افیکٹولی جو ہے، اور ہر ایک کے ذہنوں میں، اور پارٹی کے جو جب کیمپیننگ ہوگی تو چیئرمین جو ہے عمران خان ول بی ریئلی دا لیڈر آف دا پارٹی، کیونکہ یہ تو بات درست ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان پی ٹی آئی ہے۔ پیپلز پارٹی آج بھی بھٹو کا نام جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ تو یہ جو پاپولسٹ ہوتے ہیں لیڈرز، اور جو پاپولسٹ پالیٹکس ہوتی ہے اس میں شخصیات کا بڑا رول ہوتا ہے۔ عمران خان ول اسٹے دا افیکٹولی، جو آپریشنلی جو پارٹی چیئرمین ہیں، لوگ انہی کو دیکھ کے الیکشن کی جو کیمپین ہے وہ چلائیں گے، اور انہی کا نام لے کے اور انہی کو آگے بڑھا کے تو کیمپین چلے گی۔ سو وہ ریالٹی یہ ہے۔ بیرسٹر گوہر کا بنانا یہ ہے کہ وہ بولتے ٹھیک ہیں، اور وہ ایک مہذب طریقے سے پیش آتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، اور لیکن بیونڈ دیٹ ان کا اس طرح کوئی رول نہیں کہ وہ کوئی
پارٹی کی پالیسی بنائیں یا کوئی میجر انسپریشن ہو، وہ جو پریزنٹلی چیئرمین ہے عمران خان، وہی انہی کا یہ رول رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یعنی عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ تو برقرار ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو توشہ خانہ کیس، اس کے بعد جو ان نے ایک لیڈی جج تھیں، ان کے حوالے سے جو ایک کنٹیمپٹ کا کیس تھا اور الیجڈلی تھریٹن کرنے کا کیس تھا، جس میں جا کے انہوں نے معافی بھی مانگی تھی، وہ کیس جو ہے اس کو ڈسمس نہیں کیا گیا، وہ کیس بھی چلے گا ان پہ۔ تو یہ مطلب اگر ہم ریوائنڈ کریں اور واپس جائیں 2017-18 کے الیکشنز میں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ پی ایم ایل این کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا، وہاں خلائی مخلوق آ گئی تھی، وہ زراعت ڈپارٹمنٹ کے لوگ کوٹ ان کوٹ وہ آ گئے تھے، لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے تھے، ان پہ بتا رہے تھے آپ پہ کیسز آئیں گے وہ سب، اور جو مقتدر حلقے تھے انہوں نے بڑا مشکل وقت یعنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پی ایم ایل این کو۔ اور اس وقت جو شہباز شریف صاحب تھے، ان کو یہ بھی کہا گیا تھا، ان کے بیٹے کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کو پنجاب ملے گا، لیکن ان کو یہ بتایا جا رہا تھا، اور جو بریفنگ ملتی تھی اس وقت جرنلسٹ کو وہ یہ تھی کہ جی یہ شہباز شریف بھی گڑبڑ، نواز شریف صاحب بھی کرپشن کی نظر ہو گئی، اب دس از دا اینڈ آف دا کریئر، اور یہ سب بہت یعنی کہ پاورفل جگہوں پہ بلایا جاتا تھا، اور یعنی کہ یہ بریفنگ ہوتی تھی 50-70-100 جرنلسٹ کو، تو کوئی اتنا سیکرٹ نہیں ہوتا تھا، اور وہ خیر وہ جو باتیں تھیں وہ سب بات نکل گئی، تو ایک کھیل چلا ہوا تھا اس وقت، وہ منظور نظر نہیں تھے۔ جیسے ہمارے دوست کہتے ہیں سہیل وڈائی صاحب، مقبول ہو لیکن قبول نہ ہو، تو اس وقت ان کا دور تھا۔ تو چلے وہ جو کیا تھا پہلے، اس کا ہم نے دیکھا کہ آج سامنے آ گیا نتیجہ کہ بھئی جب ریوائنڈ کیا اور کہا جی ہو یہ تو گڑبڑ ہو گیا، اب ہمیں اس کو ذرا بیسکلی ریوائنڈ کر کے اس کو ری ایڈجسٹ کیا جائے۔ تو نواز شریف صاحب پر جن پر کیسز بنائے گئے اور کہا گیا کہ اس سے حتمی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ کورٹ میں اوورسی کیا گیا پروسیس، اور ایک آنریبل جج کو کہا گیا کہ جو ٹرائل ہے اس کو اوورسی کریں، دیکھیں، اس کو مانیٹر کریں، اور کون کون کیا کیا نہیں کہہ رہا تھا اس وقت، اور یہ کہ بھئی نواز شریف کو تو جانا ہی جانا ہے، اور یہ تو اب رہ ہی نہیں سکتے، اور پیناما سے کہانی شروع ہوئی، کہاں سے کہاں چلتی رہی۔ تو آج جو ایون فیلڈ کیس تھا اس میں ان کو بریت ملی، ان کو، اور یہ کہا گیا کہ جی مریم نواز صاحبہ کا جو کیس تھا، جو ان کو اس میں ججمنٹ شاید 54 پیج کی ججمنٹ تھی، جس میں ان کو بری کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اس وقت کے جج نے، جن ججمنٹ لکھی تھی نیب کو، کہ بھئی آپ تو ایک یعنی کاغذ نہیں پروڈیوس کر سکے جس سے آپ بتاتے کہ ملکیت ان کی ہے نواز شریف صاحب کی، یو couldn't prove it۔ تو وہی چیز آج اٹھائی گئی کورٹ میں، اور نیب آئے، اور نیب ہیڈ نو ڈیفینس رائٹ، تو وہ دا کیس از اوور، ان کو بری کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کیس تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم العزیزیہ جو ہے اس کی تو بھی ہونا ہے، لیکن فلیگ شپ جو تھا اس پہ ججمنٹ، وہ کیس اس میں وہ ان کی کنوکشن سیٹ اسائڈ ہوئی تھی، پہلے ہو گئی تھی نواز شریف صاحب کی، اور نیب نے اس کے خلاف اپیل کی تھی۔ تو انہوں نے آج کورٹ میں کہا کہ ہم اس کی جو ہے کنوکشن کو جو سیٹ اسائڈ کیا اس کے خلاف اپیل نہیں کریں گے۔ اور فائنلی العزیزیہ جو رہ گیا، العزیزیہ میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جج ارشد ملک جنہوں نے ججمنٹ لکھی تھی، انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا، ایک ویڈیو آئی سامنے، انہوں نے کہا کہ جی میرے پر ایک ویڈیو بنائی گئی تھی ایسی، اور پھر مجھے بلیک میل کیا گیا تھا، اور مجھ سے کہا گیا تھا مبینہ طور پہ کہ ججمنٹ لکھو۔ تو وہ بھی بات اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے قصہ، یہ کھیل،
اور کھیل چلتا رہا ہے، چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے. اور نواز شریف صاحب نے آج ان کو مطیع اللہ جان نے جب پوچھا کورٹ سے نکلتے ہوئے باہر کہ جی عمران خان کی ساتھ یہ ہوا ہے، ان کے آج یہ کہا گیا کہ جی وہ چیئرمین شپ سے ہٹ رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب نے کہا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فور ٹیٹ. تو بات کچھ ایسی ہی ہے کہ مطلب اگر آپ اس کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ عمران خان صاحب بالکل حصہ بنے اس گیم کا جس گیم کے تحت جس کا ذکر خود جنرل باجوہ اور ان کے جنرل فیض حمید کم بٹ جنرل باجوہ نے پبلکلی کہا ہوا ہے کہ بھئی وہ گیم ان کی تھی، عمران خان اس کا حصہ بنے، ویلنگلی حصہ بنے، فائدہ اٹھایا اس گیم سے، اس گیم کے تھرو نکالا گیا نواز شریف صاحب کو، ٹھیک ٹھاک طریقے سے نکالا، پھر وہ ملک سے گئے، پھر سب کچھ ہوا، پھر یہ ہوا طے کہ اب واپس لانا ہے. تو نواز شریف صاحب نے کہا بھئی مجھے کیوں نکالا، غلط نکالا ہے. اب وہ واپس آ گئے، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے غلط نکالا تھا، تو جو کہ باجوہ صاحب خود کہہ چکے ہیں. اب واپس آئے تو نواز صاحب کہہ رہے ہیں اٹس ٹٹ فور ٹیٹ، آل از فیئر ان لو اینڈ وار. تو یہ جو وار چلی ہوئی ہے سیاستدانوں کی آپس میں، جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑا کی رہا ہے، یہ وار چلتی رہے گی. آج نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ، کل کوئی اور نہ کہہ دے ٹٹ فور ٹیٹ. ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ وار کم ہو، کھیل کم ہو، اور ایک آئین کے تحت سسٹم چلے تو پھر بات بھی بنے. ہماری طرف سے جتنا ہی، خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.